Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Bukhari Hadith number 484. These ahadith numbers 484, 485, 486, 487, 484, 489, 490, 492 narrated Abdullah bin Umar Raziyallahu ta'ala anhuma is about the various places on the way from Al-Madinah to Makkah where the Prophet offered salah, prayers and their location. It is not possible to translate. صحیح بخاری حدیث نمبر 484 484 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جاتے اسی طرح حجۃ الوداع میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ذوالحلیفہ میں اس کیکر کے نیچے پڑاؤ کرتے جہاں اب مسجد ذوالحلیفہ ہے۔ جب آپ جہاد حج یا عمرے سے مدینے واپس آتے اس راستے سے گزرتے تو وادی عقیق کے نشیب میں اترتے۔ جب وہاں سے اوپر چڑھتے تو اپنی اونٹنی کو بطحا میں بٹھاتے جو وادی مشرقی کنارے پر ہے اور آخر شب میں وہیں آرام فرماتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ یہ مقام اس مسجد کے پاس نہیں جو پتھروں سے بنی ہوئی ہے، نہ اس ٹیلے پر ہے جس پر مسجد ہے، بلکہ اس جگہ ایک گہرا نالا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر کچھ ریت کے ٹیلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھتے تھے۔ راوی کہتا ہے لیکن اب نالے کی روح پانی کے بہاؤ نے وہاں کنکریاں بچھا دی ہیں اور اس مقام کو چھپا دیا ہے جہاں عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے۔ 485 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نماز پڑھی جہاں اب چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس مسجد کے قریب جو روحا کی بلندی پر واقع ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مقام کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی اور کہتے تھے جب تو مسجد میں نماز پڑھے تو وہ جگہ تیرے دائیں ہاتھ کی طرف پڑتی ہے، اور یہ چھوٹی مسجد مکے کو جاتے ہوئے راستے کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان کم و بیش پتھر پھینکنے کی مسافت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس چھوٹی پہاڑی کے پاس بھی نماز پڑھتے تھے جو روحا کے خاتمے پر ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے راستے کے آخری کنارے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ مکے کو جاتے ہوئے اس مسجد کے قریب جو اس پہاڑی کے اور روحا کے آخری حصے کے درمیان ہے، وہاں ایک اور مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ اسے اپنی بائیں طرف اور پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے آگے پہاڑی کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر زوال آفتاب کے بعد روحا سے چلتے، پھر ظہر کی نماز اسی جگہ پہنچ کر ادا کرتے اور جب مکے سے واپس آتے تو صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے یا سحری کے آخری وقت میں وہاں پڑاؤ کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ 487 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام رویسہ کے قریب راستے کی دائیں جانب کشادہ نرم اور ہموار جگہ میں ایک بہت بڑے گھنے درخت کے نیچے اترتے، یہاں تک کہ اس ٹیلے سے بھی آگے گزر جاتے جو رویسہ کے راستے سے 2 میل کے قریب ہے۔ اس درخت کا بالائی حصہ ٹوٹ گیا ہے اور اب درمیان سے خمیدہ ہو کر اپنے تنے پر کھڑا ہے۔ اس کی جڑ میں بہت سے ریت کے ٹیلے ہیں۔ 488 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیلے کے کنارے پر بھی نماز پڑھی تھی جہاں سے پانی اترتا ہے۔ یہ مقام حدبہ کو جاتے ہوئے اور ارج کے پیچھے واقع ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں، ان پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ راستے سے دائیں جانب ہیں، ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے پر واقع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوپہر کو زوال کے بعد عرج
سے ان بڑے پتھروں کے درمیان چلتے، پھر ظہر کی نماز اس مسجد میں ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے درختوں کے پاس اترتے جو راستے کی بائیں جانب حریشہ پہاڑی کے پاس وادی میں ہیں۔ یہ وادی حریشہ کے کنارے سے مل گئی ہے۔ وادی اور راستے کے درمیان ایک تیر پھینکنے کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس بڑے درخت کے پاس نماز پڑھتے جو وہاں تمام درختوں سے بڑا اور راستے کے زیادہ قریب تھا۔ 490 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بھی بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں پڑاؤ کرتے جو کہ مر الزہران کے نشیب میں مقام صفراوات سے اترتے وقت مدینے کی جانب ہے۔ آپ اس وادی کے نشیب میں پڑاؤ کرتے جو مکہ جاتے ہوئے راستے کی بائیں جانب واقع ہے۔ آپ جہاں اترتے اس میں وہ اور عام راستے کے درمیان ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ۔ 491 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام زی طوا میں اترا کرتے اور رات یہیں گزارا کرتے۔ صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھ کر مکہ مکرمہ کو روانہ ہوتے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے ٹیلے پر موجود تھی۔ یہ وہ جگہ نہیں جہاں آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں، بلکہ اس کے نشیب میں بڑا ٹیلہ واقع ہے۔ 492 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی